عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حاضرین جمعہ، پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو کہ سب سے پیارا اور آخری مذہب ہے. یہی سچا دین ہے، یہی آخری اور کمپلیٹ مکمل دین ہے. یہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین کے علاوہ کسی اور دین میں اگر کوئی رب تلاش کرنا چاہے، اپنا خالق، اپنا مالک پہچاننا چاہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والا ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اس مذہب اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب لے کر کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. تو اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ پیارا مذہب اسلام، جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ہمیں اور آپ کو عطا کیا. اور جس کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں. خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی مسلمانیت سے متعلق ایک بات کہی ہے، اور اس مسلمانیت سے متعلق جو ہماری غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دور کر دی ہے. ہم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب یہی ہے کہ بہت سے ایمان والا کہلانے والے بہت سارے ایسے لوگ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح طور پر
کے اندر ابھی انٹری نہیں کیے، تو ان سے کہا جا رہا ہے۔ ایک جگہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ اگر آپ پہلے سے کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھاتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو کیوں کہیں گے ارے بھائی آپ کھانا کھائیں؟ تو کہیں نہ کہیں ہم کھانا چھوڑ رکھے ہیں۔ آپ کوئی کام آلریڈی پہلے سے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، پھر ہم آپ کو کیوں کہیں کہ بھائی یہ کام کرو؟ جب ایسا حکم آ جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کام کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ انصاف سے کام نہیں لیا، اس کام کو مکمل طور پر ہم نے نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ اور اسی طریقے سے ایمان کے دوسرے ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تمام ارکان کا ذکر فرمایا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر تم ایمان لاؤ۔ کیا ابھی ہم مکمل طور پر کامل مومن نہیں ہوئے، مکمل ایمان والے نہیں ہوئے؟ اس آیت کریمہ میں بھی اسی طریقے کی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے طور پر، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم سے کوئی بھائی پوچھ لے کہ مسلمانیت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نماز روزے کی ہم بات کہیں گے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہو، جو آدمی نمازوں کا عادی ہو، جو رمضان کے مقدس مہینے میں روزوں کا پابند ہو اور حج و زکوٰۃ کا پابند ہو، وہ آدمی مومن ہے، وہ آدمی مسلمان ہے، وہ آدمی اسلام پر عمل کرنے والا ہے۔ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا، ایمان کے تقاضوں کو محدود کر دیا۔ ہم 5 ٹائم کی اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی دکان کھول کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، تم صرف مسجد ہی میں نہیں بلکہ اپنے کاروبار کے اندر بھی مسلمان بنو۔ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا رویہ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے، تمہاری بات چیت کا انداز کیا ہے، تمہاری بات چیت کے انداز میں بھی مسلمانیت جھلکنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان مت بنو، بلکہ مکمل طور پر کمپلیٹلی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صرف ظاہری طور پر مسلمان مت بنو، گوشت کھانے والے مسلمان مت بنو، ٹوپی کرتا پاجامے والے مسلمان مت بنو، بلکہ زندگی کی ہر موڑ پر تمہاری مسلمانیت جھلکنی چاہیے۔ غیر مسلم دیکھ لے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی بدولت یہ ایسا کام کر رہا ہے۔ آج جو اس کے اندر تجارت کے اندر سچائی اور امانت داری پائی جا رہی ہے، اس کا ایمان اس پر آمادہ کرتا ہے۔ ہماری بول ایسی ہو کہ کوئی سن لے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اندر سے اس کا ایمان بول رہا ہے۔ ہماری تجارت اسلام پر ہو، ہماری بول چال اسلام پر ہو، اور ہمارا اخلاق و کردار بھی اسلام کے اوپر ہو۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، بس اسی کا نام مسلمانیت ہے، بس مسلمان ہو گئے؟ نہیں، آدھے ادھورے مسلمان مت بنو۔ اللہ کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج کاروبار لوگوں کے کیا ہے، اسلامی طور پر ہے یا نہیں، وہ اپنی طور پر دیکھیں۔
آدمی اپنے اخلاق و کردار میں جھانکے اسلامی طور پر اخلاق و کردار ہے یا نہیں، اس کی بات چیت، اس کا رہن سہن اسلامی ہے یا نہیں، وہ غور کرے، اگر نہیں ہے تو اس کمی کو وہ دور کرے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے کہلانے والے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور پر پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیا مطلب؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی تم اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو، تم اپنے خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ اگر تم اپنی زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے گزارو گے تو گویا تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اور اگر تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اس کی تقلید کر رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے انہ لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو ابھی موج مستی کا ٹائم ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، تو تم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، اور تمہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے پر تمہیں شیطان ابھار رہا ہے، گویا کہ تم شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہو، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، شیطان تو یہی چاہتا ہے تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا دے، تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دے، تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہم ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے ابھی تم کمپلیٹلی مسلمان نہیں ہوئے ہو، ابھی مکمل ایمان تمہارے اندر پرویش نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل طور پر تم مسلمان نہیں بنے ہو، کیونکہ ہمارے حرکات و سکنات بتاتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ایمان والے نہیں ہوئے۔ ابھی 25 دسمبر کی رات گزری، کچھ ایسے بھی مسلمان فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر نظر آئے جو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس لکھتے نظر آئے، اپنا بھائی چارہ دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم لبرل لوگ نہیں ہیں، ہم کتنے لبرل ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے اندر کس قدر سیکولرزم کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ آج ہمارے کچھ مسلمان جن کا نام مسلمانوں جیسا، نام کے آخر میں خان لگا ہوا ہے، نام کے آخر میں انصاری لگا ہوا ہے، نام کے آخر میں شیخ لگا ہوا ہے، نام کے آخر میں سید لگا ہوا ہے، پٹھان لگا ہوا ہے، مسلمانوں جیسا نام ہے، نام کے آگے پیچھے محمد احمد لگا ہوا ہے، اسلامی نام ہے، مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں 25 دسمبر کو اس طرح سے کرتے نظر آئے، میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی بدھائی دیتے نظر آئے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہی ہماری حاجت روائی کرتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور میرے مسلمان ساتھیوں جو اس طرح کے قائل ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میں بڑے ہی پیار اور ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کیوں بولا جاتا ہے، اور 25 دسمبر کی رات میں کیا منایا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ منانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی اولاد پیدا کی۔ اوہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، چوری کرنے والا بھی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، زناکاری کرنے والا زناکار بھی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، اسی طریقے سے اور دوسرے گناہوں کے مرتکب لوگ بھی اتنے بڑے گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، وہ اتنی بڑی
کہہ کر کے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد منتخب کر لیا. اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کے لیے اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی گالی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں اور کوئی گالی نہیں. اللہ نے اس حرکت کے لیے باقاعدہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو اللہ نے ڈانٹا اور قرآن کا پھٹکار لگایا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اے میرے محبوب، انہیں تو دیکھو، یہ رحمان کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ اپنے پروردگار کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے پھر ڈانٹ لگائی. تکاد السماوات. یہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں، اتنی بڑی جھوٹ بات کر رہے ہیں. ان کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. تکاد السماوات، آسمان پھٹ جائے، قریب ہے. وَيَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اور قریب ہے کہ زمین بھی شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور اے میرے محبوب اور اے سامعین، اے میرے بندو، ان کی یہ بہتان سے، ان کی اس طرح کی باتوں سے، ان کی اس طرح کی بےہودگی سے قریب ہے کہ پہاڑ بھی پھٹ کے ریزہ ریزہ اور بکھر جائے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہوئی ہے، اللہ کو بیٹا ہوا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اولاد کی بات کیا کرتے ہو. ان آت الرحمن الا ابدا. قیامت کا دن ہوگا، تم سب اپنی نظروں سے دیکھو گے، دنیا کے بڑے بڑے ظالم لوگ آئیں گے، بڑے بڑے جابر لوگ آئیں گے، فرعون، قارون، حامان، نمرود، اور دنیا کے بڑے بڑے ظالم جنہوں نے اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنی ایک پہچان بنائی، وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہوں گے. الا ابدا من فی السماوات والارض. اللہ فرما رہا ہے آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس دن عاجز بندے کی حیثیت سے پہنچیں گے. چاہے دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتوں پر قابض رہا ہو، چاہے دنیا میں لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہو، جن کو یہ لگتا تھا کہ اس کی یہ جائیداد ختم نہ ہوگی، جس کو یہ لگتا تھا کہ اس کی حکومت کبھی زوال پذیر نہ ہوگی، وہ سب اللہ کے پاس اس دن عاجز بندے کی حیثیت سے پہنچیں گے. اللہ نے بتا دیا تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، یہ تو اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے. اس گالی سے، اس الزام سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین بھی شق ہو جائے، اور تمہاری جھوٹی بات سن کر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر الگ الگ ٹکڑوں میں بکھر جائے. تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، بھائی چارہ کوئی منع نہیں کرتا. بھائی چارہ اس کے لیے آپ اپنے عقیدے کو داؤ پہ لگا دیں، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیں. یہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو آپ بھلا دیں اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو بڑا سیکولر سمجھیں. اسلام نے تو وہ بھائی چارہ پیش کیا ہے، اسلام نے تو ایک ایک کے ساتھ رہن سہن کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو سکھایا ہے. آپ اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اسلام سکھاتا ہے کہ کاروبار کے طریقے سے آپ کریں گے. آپ اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں، اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، کس انداز میں گفتگو ہوگی. قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، تمہارا دین تمہیں بتاتا ہے. تم دوسرے مذاہب والوں سے کس طریقے سے رہو گے، کس اخلاق سے رہو گے، کس اخلاق سے ان کے ساتھ اپنا تال میل رکھو گے، قرآن بتاتا ہے. اور میرے بھائیوں، بھائی چارہ اللہ تعالیٰ کو خود بیان کرتا ہے. بھائی چارہ کوئی منع نہیں کرتا. آپ ان سے تعلق رکھیے، میل جول رکھیے، آپ ان کے گھر جائیے، وہ آپ کے گھر آئیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے اندر، ایک چھوٹی سورت
اور اس سورت کا نام بھی سورہ اخلاص اللہ نے رکھا، اور اس سورت کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا کر دیا کہ اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دے دیا۔ 1/3 سورہ اخلاص اس چھوٹی سورت کے اندر بتا دیا ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ کوئی منع نہیں کرتا آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس سے آپ میل جول اور تعلق رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایمان نہ جائے، آپ اپنی مسلمانیت سے نہ ہٹ جائے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اے نبی کہہ دیجئے ڈکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ سورت تو ایسی ہے جو ہمارے 4-5 سال کی عمر کے بچے کو بھی یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ کتنی چھوٹی سورت، اور چھوٹے چھوٹے بچے اگر یاد کریں، بچپن سے اگر اس سورت کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ سورت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا۔ گویا کیا کرسمس کی بدھائی دے کر آپ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو قرآن کی ایک چھوٹی سورت کا معنی اور مطلب اگر معلوم ہوتا تو آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں پتہ لگ جاتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ ان عقیدوں کے ساتھ آپ قائد کر رہے ہیں، تو بتائیے اللہ کے غضب کے شکار نہ ہوں گے، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ذرا غور کی اللہ فرماتا ہے اور میرے بندو اگر تم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تمہیں تعجب ہوتا ہے، اگر یہ بات تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تم حضرت آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو جو بغیر باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے؟ جب ایک کو ہم ہٹا دیں تو تمہیں تعجب ہو جائے، جب دونوں ماں باپ کو ہٹا دیں تو اس سے زیادہ تمہیں تعجب ہو جانا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تم یہ دوہری چال کیوں اختیار کرتے ہو؟ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو یہ کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، لیکن وہیں پر حضرت آدم کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، حضرت عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ تو بھائی زیادہ تعجب ہونا چاہیے نا، زیادہ حیرت میں آدمی کو پڑنا چاہیے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں اگر اللہ نے معجزے کے طور پر بغیر باپ کے، اور وہ بھی قرآن میں ان کی کتابوں میں ڈنکے کی چوٹ اعلان ہے، اس کے باوجود بھی تعجب کرتے ہی نہیں بلکہ الزام اللہ پر لگایا اور کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کتنی بری بات ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اللہ کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، یہ کام زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، بلکہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
سب کی حاجت روائی کرتا ہے، سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، تمام کائنات میں ہر چیز پر اسی کا تصرف اور اختیار ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے تمہارے حرکات و سکنات بتاتے ہیں کہ تم کمپلیٹ مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، مکمل طور پر کمپلیٹلی مسلمان بننے کی کوشش کرو، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ اور ابھی 31 کی نائٹ آئے گی، ہمارے کچھ ایسے جاہل مسلمان جو اس دن پٹاخے جلاتے نظر آئیں گے، چراغاہ کرتے نظر آئیں گے، نئے سال کی خوشیاں مناتے نظر آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ارے ہمارا کیلنڈر تو محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی محرم کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر نئے سال کا آنا اور پرانے سال کا جانا اگر خوشی کی بات ہوتی تو اسلامک کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا، اسلام کی تعلیم یہ ہوتی کہ ہم محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو ہم خوب پٹاخے پھوڑتے، ہم چراغاہ کرتے، جلوس نکالتے، ہم بھی کوئی فنکشن ہال بک کرتے اور طرح طرح کے موج مستی کرتے۔ لیکن اسلام تو یہ بھی تعلیم نہیں دیتا کہ اسلامی مہینے، اسلامی سال کے آغاز میں بھی خوشیاں منائے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو نئے سال کی مبارکبادی دیتے فیس بک کے اندر نظر آتے ہیں، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے اندر دیتے نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سال کا چلا جانا یہ کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم ہی مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، نئے سال کی خوشی تو چھوڑو، ارے اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، یوم پیدائش مناتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کی زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور سرک گئی ہے؟ وہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اور کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اسے ہدایت پکڑنے کے لیے مہلت دی تھی، ان مہلتوں میں سے 1 سال کی مہلت مزید کم ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں 31 کی نائٹ، اس رات میں کیا کیا برائیاں انجام دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جتنی زناکاریاں پورے سال نہیں ہوتی ہیں، ارے اسی ایک رات میں اتنی زناکاریاں ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ شراب پورے سال نہیں پیتے، اس ایک رات میں شراب پیتے ہیں۔ اور اب نام نہاد کے کچھ مسلمان باقاعدہ فنکشن ہال بک کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بک کرتے ہیں، اور شراب کباب کا انتظام ہوتا ہے، اور ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر نہ 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، جیسے ہی 12:01 ہوتا ہے، بوتل کی ڈھکن کھلتی ہے اور کمر مٹکانے والیاں کمر مٹکانا شروع کرتی ہیں۔ اور ہمارے کچھ نوجوان مسلمان ساتھی اپنی جوانی کے جام میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ موج مستی کا ٹائم ہے۔ اور میرے بھائیوں، تمہاری زندگی سے 1 سال اور چلا گیا، تمہاری زندگی کی عبادت میں 1 ڈور کم کر دی گئی ہے، تمہاری زندگی کی کتاب سے 1 پیج اور کم ہو گیا ہے۔ تم اس بات پر کیوں نہیں روتے ہو؟ اس بات پر تم افسوس کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مہلت دی تھی، اس مقررہ وقت میں 1 سال اور مزید کم ہو گیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اے اللہ پچھلے سال ہم شرابی تھے، اے اللہ پچھلے سال ہم زناکاری میں ملوث تھے، اے اللہ اس سال ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ باقی جو عمریں گزرے گی، اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری میں گزرے گی۔ ایک ہٹا کٹا نوجوان اپنی 25 سالہ یوم پیدائش منا رہا ہے، 26 سالہ برتھ ڈے منا رہا ہے، وہ کیک کاٹتے کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اپنی زندگی کا 1 سال وہ کم کر چکا ہے، اپنی موت سے 1 سال قریب ہو چکا ہے، وہ کیوں نہیں سوچتا ہے اس کی زندگی میں مہلت 1 سال اور کم بچی ہے؟ وہ اپنی آخرت پر فوکس کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے انجام کو یاد کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنی موت سے وہ دھیرے دھیرے قریب ہوتا جا رہا ہے؟ اور میرے بھائیوں، آخری بات، ہماری زندگی گھلتی
पूरी इंसानियत घाटे पे शिकार हो चुकी है। वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे और नुकसान में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। और अल्लाह ताला ने, जानते हो अल्लामा राजी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जमाने की कसम क्यों खाई। जब इस आयत की तफसीर लिखने के लिए बैठे तो उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। चुनांचे जब ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, एक ठेले में एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेचता है, लेकिन जब वो असर के वक्त जाते हैं तो उन्होंने कीमत आधी कर दी थी, 5 के बजाय उन्होंने 2.5 रुपए कर दी। और वही बर्फ बेचने वाला मगरिब के वक्त उन्होंने फ्री में बांटना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि बर्फ भुलने से बेहतर है कि किसी गरीब के मुंह लग जाए। वो मेरे भाइयों, अल्लामा राज़ी कहते हैं कि मुझे देर न लगी ये समझने में कि अल्लाह ताला ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई है। हमारी जिंदगी उसी तरीके से है, घुलती हुई बर्फ की तरह है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई। जिस तरीके से बर्फ घुलती रहती है उसकी वक़्त अहमियत कम होती रहती है। और मेरे नौजवान साथियों, हमारी आपकी जवानियाँ, हमारी आपकी जिंदगियाँ, हमारी आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की मिसाल ये पिघलती बर्फ की तरह है, ये घुलती रहती है और उसकी अहमियत कम होती जाती है। और एक दिन अल्लाह की पकड़ आती है और हम अल्लाह के बुलावे पे चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक इनायत फरमा।